السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وبارک وسلم۔ آج جو میں حدیث آپ کے ساتھ شیئر آؤٹ کرنے جا رہی ہوں، اس کو سننے کے بعد آپ سب کو بھی یہ چیز کلیئر آؤٹ ہو جائے گی کہ ماں کے ساتھ ساتھ اسپیشلی ہمارے بابا کا بھی ہماری زندگی میں کیا مقام ہے اور کیا رائٹ ہے۔ یا ایک اولاد جب باپ کی نافرمانی کرتی ہے تو ماں کا دل تو حساس ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن باپ کا دل بھی کیسی تکلیف میں آتا ہے اور اس کو بھی کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے باپ نے مجھ سے میرا مال لے لیا ہے، تو آپ میری مدد کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے والد کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جیسے ہی وہ شخص اپنے والد کو بلانے کے لیے جاتا ہے تو اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب اس کا باپ آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھے گا کہ وہ کون سے کلمات ہیں جو اس نے دل میں کہے تھے جبکہ اس کے کانوں نے بھی نہیں سنے۔ جب وہ شخص پھر اپنے باپ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو آپ نے اس کے والد سے کہا کہ کیا بات ہے، آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے اس کا مال چھین لیں؟ والد نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اسی سے یہ سوال پوچھئے کہ میں اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ اور اپنے نفس کے سوا کہاں پہ اور مال خرچ کرتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس حقیقت مجھے معلوم ہو گئی، اب اور کچھ کہنے کی اور سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس شخص کے والد سے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک خود آپ کے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین ہر دفعہ بڑھا دیتے ہیں۔ جو بات کسی نے سنی نہیں، یہاں تک کہ میرے کانوں نے بھی نہیں سنی، رب نے مجھ سے بھی پہلے آپ کو بتا دی، جو کہ واقعی میں ایک معجزہ ہے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے چند اشعار دل میں کہے تھے لیکن میں نے منہ سے ادا نہیں کیے تھے، ایون ان کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون سے اشعار تھے، ذرا مجھے بھی تو سناؤ۔ اس پر اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار وہ اشعار کیے۔ ان اشعار کو پلیز آپ بہت دھیان سے یہ سمجھتے ہوئے، یہ غور کرتے ہوئے سنیے گا کہ جب ایک باپ کا دل اپنے اولاد کی نافرمانی کے اوپر دکھتا ہے تو وہ منہ سے بھلے ہی کچھ نہیں کہتا، کیونکہ حوصلے والا ہوتا ہے، ہمت والا ہوتا ہے، معاملات کو آسانی سے پی جانے والا ہوتا ہے، عورت کی طرح اس کا حوصلہ جون سا ہے، عورت کی نسبت اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک باپ کے دل کو بھی درد ہوتا ہے۔ ان اشعار کے ترجمے کا کچھ لب لباب یہ ہے کہ میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ پھر جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ جاتی تو میں ساری رات تمہاری بیماری کی وجہ سے جاگتا اور بے قرار رہتا، جیسے کہ یہ بیماری تمہیں نہیں مجھے لگی ہوئی ہو، اور تمہاری اس بیماری کی وجہ سے میں ساری رات روتا رہتا، میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہتا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، نہ یہ پہلے آئے گی تو نہ یہ بعد میں آئے گی۔
پھر جب تم عمر کے اس حصے کو پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا تو تم نے میرا بدلہ، میری پرورش کا صلہ، میری محبتوں کا صلہ سخت کلامی کے ساتھ دیا، جیسے کہ گویا تم نے مجھ پر احسان و انعام کر رکھے ہیں، تم نے مجھے پالا ہے، میں نے تمہیں نہیں پالا۔ کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق نہیں ادا ہو سکتا تھا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسے کہ ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے، کم از کم تم مجھے پڑوسی کا حق ہی دے دیتے اور خود میرے ہی مال میں سے میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا، میرے معاملے میں خرچ کرنے میں بخل نہ دکھایا ہوتا۔ کاش تم نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشعار سنے تو سننے کے بعد آپ نے اس شخص کے بیٹے کا گریبان پکڑا اور سختی سے اس کو کہا کہ جاؤ، تم بھی اور تمہارا مال بھی سب تمہارے باپ کا ہے۔ آج کتنے باپ ہیں جن باپ کے دلوں کی یہ آواز ہے، یہ درد ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں پنپ رہے ہیں۔ کبھی ہم اولادوں نے اس چیز کو، اس معاملے کو جاننے کی کوشش کی ہے کہ کون ہے باپ، کیا کیا کچھ کرتا ہے باپ ہمارے لیے؟ وہ باپ جس کی انگلی پکڑ کر ہم چلنا سیکھتے ہیں، وہ باپ جس کی غذا کو کھا کے ہم بڑے ہوتے ہیں، وہ باپ جس کی لگائی ہوئی رقم کے ساتھ ہم علم حاصل کر کے باشعور ہوتے ہیں، کل کو جب ہم جوان ہوتے ہیں، قوتوں کے اوپر اختیار پاتے ہیں تو ہم مڑ کے سب سے پہلے اپنے باپ ہی کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے باپ ہی کی نافرمانی سے زندگی کو شروع کرتے ہیں۔ باپ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کون پالتا ہمیں؟ کون باپ کی طرح بے لوث محبت کو دل میں لیے ہمارے لیے سڑکوں کی خاک کو چھانتا، ہمارے لیے سردی میں اور گرمی میں کام کرتا، نہ بارش دیکھتا نہ دھوپ دیکھتا اور ہمارے لیے کما کے لاتا؟ کون اور ایسا ہو سکتا تھا؟ سڑک کے اوپر ایک ریڑھی کو دھکا لگانے والا بھی باپ ہے، گدھا گاڑی چلانے والا بھی باپ ہے، جگہ جگہ سے سڑک کے اوپر سے کوڑے کے ڈھیر اور گھروں کے اندر سے کوڑا اٹھانے والا بھی باپ ہے، خالی جیب اور بغیر سواری کے ساتھ میلوں پیدل چل چل کے سخت دھوپ میں اور سخت سردی میں اپنے بچوں کے لیے جگہ جگہ سے رزق کو اکٹھا کرنے والا بھی باپ ہے، ایک دفتر میں جا کے ملازمت کرنے والا بھی باپ ہے کہ وہ دفتر والے اس کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں، اس کے مالک جو اس وقت اس کے انداتا بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو چاہیں کریں، ان کا دل کرے تو ان کو وہ دھوپ میں کھڑا کر دیں تو اس کو دھوپ میں بھی کھڑا ہونا ہے، ان کا دل کریں تو اس کو تیسری سے چوتھی منزل کے اوپر بھیج دیں، ان کا دل کرے تو اس شخص کو باہر بازاروں کے اندر کوئی چیز لینے بھیج دیں، ان کا دل کرے تو اس شخص کو آرڈر کر دیں کہ یہ کام آپ نے یہاں پر کھڑے ہو کے ڈیوٹی دے کے پورا کروا کے ہلنا ہے، ان کا دل کرے تو اگر اس سے کام میں کوئی غلطی ہو جائے تو جب چاہیں جدھر چاہیں جتنے لوگوں کے سامنے چاہیں جس مرضی جگہ پر چاہیں تو اس شخص کو گالیاں بھی دیں اور اس شخص کی انسلٹ بھی کریں۔ یہ سارے کے سارے معاملے دیکھنے والا کون شخص ہے؟ یہ ایک باپ ہے۔
جو صبح کے وقت نکلتا ہے تو یہ چیز سوچ کے نکلتا ہے کہ آج مالکوں نے کچھ بھی کہا، کوئی بھی میرے ساتھ انسلٹ کا میٹر ہوا، مجھے کچھ بھی کہہ لیں تو میں نے ہر صورت اس کو برداشت سے ہمت سے پی کے واپس آنا ہے، کیونکہ اگر میں نے نوکری سے جواب دے دیا تو میرے بچوں کی روزی کے اوپر ٹانگ بچ جائے گی۔ تو لہٰذا بندہ خدا اپنی عزت نفس کو، اپنی میں کو، اپنی انا کو کچل کے اپنی جاب کے اوپر جانا۔ سردیوں کی سخت راتیں ہوتی ہیں، گرمیوں کی سخت دوپہریں ہوتی ہیں، ماں بچہ رضائی میں بیٹھے سردی سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، ماں بچے اے سی میں بیٹھے گرمی سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ سڑکوں کی خاک اپنی اولاد، اپنے خاندان کو سہولتیں دینے کے لیے کون چھان رہا ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے جو کہ جگہ جگہ مختلف مقامات پہ مختلف لوگوں کے آگے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے، کسی کی اچھی سنتا ہے، کسی کی بری سنتا ہے، کسی کو کوئی بات سناتا ہے، کسی کی کوئی منت کرتا ہے، کسی کی خوش آمدیں بھی کرتا ہے، لوگوں کی چاپلوسیاں بھی کرتا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ کہ میں رزق کما لوں، میں پیسہ کما لوں، میں اپنے بچوں کی روزی کما کے گھر لے جاؤں۔ کبھی اس سچویشن کو محسوس کر کے دیکھیے۔ یہ بتانے میں وہ چیز نہیں ہے جو کہ محسوس کرنے میں ہے، کہ آپ کو جا کے صرف اپنی مجبوری، اپنی بے بسی کی وجہ سے اپنی اولاد کی خاطر لوگوں کے اچھی بری سننی بھی پڑیں، خوش آمدیں کرنی بھی پڑیں، گالیاں کھانی بھی پڑیں، اور آپ کو مالکوں کے ساتھ ہر معاملے کے اندر جی حضوری بھی کرنی پڑے، تو آپ کو کیسا لگے؟ کیسا لگتا ہے اس باپ کو جو سخت گرمی کے اندر، تپتی دوپہر کے اندر اپنے سر کے اوپر اینٹیں اٹھاتا ہے، یا اپنی کمر کے اوپر سیمنٹ کی بوری یا ریت کی بوری اٹھاتا ہے اور تیسری سے چوتھی منزل پہ پہنچاتا ہے؟ یہ بھی باپ ہے۔ باپ کی باپتا کی کیا کیا مثالیں میں آپ کو دوں۔ اب یقین مانیے جب معاشرے کے اندر میں باہر نکلتی ہوں تو جب میں ارد گرد مردوں کو کام کرتا وہ دیکھتی ہوں تو اللہ کی قسم مجھے وہ مرد نہیں نظر آ رہے ہوتے، مجھے مردوں کی صورت میں باپ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے، کوئی گدھا گاڑی چلا رہا ہے، کوئی ریڑھی چلا رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی چنگچی چلا رہا ہے، کوئی سٹال لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی سیلز مین کی جاب کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ کس کے لیے؟ کیا اپنے لیے؟ نہیں، اپنی اس اولاد کے لیے جو جس دن اس کے گھر کے اندر جنم لیتی ہے، جب تو تب وہ اپنا آپ بھول جاتا ہے اس اولاد کے لیے۔ جب اللہ اس کو اولاد نوازتے ہیں تو وہ اس اولاد کے سامنے اپنا آپ ہر لحاظ سے تیاگ دیتا ہے، اس کی پرورش کے لیے، اس کی اچھی غذا کے لیے، اس کی بہترین تعلیم کے لیے، اس کو ایک قابل انسان بنانے کے لیے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ آج سردی ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ آج گرمی ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ آج میری انسلٹ ہوئی ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ میں بازاروں کے اندر آوازیں لگا لگا کے اپنا مال بیچ رہا ہوں، وہ سب بھول جاتا ہے۔ کون بھولتا ہے؟ یہ ایک باپ۔ وہ کون ہے جو کہ اولاد تکلیف میں ہوتی ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہر طرف دوڑ دھوپ لگا دیتا ہے؟ وہ کون ہے جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو بیسٹ سے بیسٹ ڈاکٹر کے لے کے جاتا ہے، اور ایون اس کی جان بچانے کے لیے اس کو قرض بھی اٹھانا پڑتا ہے تو وہ اٹھاتا ہے؟ وہ کون ہے؟ کون ایسا کرتا ہے؟ صرف باپ۔ اللہ کے بعد واحد باپ کا رشتہ ہے جو بے لوث ہو کے اپنے بچوں کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، پھر مور اوور حق حلال کی کماتا ہے۔ اپنا ہی ڈپازٹ، اپنا ہی حق حلال سے کمایا ہوا جو وہ پائی پائی کر کے جوڑتا ہے، کس کے لیے جوڑتا ہے؟ جائیداد اور وراثت کس کے لیے بناتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے نا۔
کہ کل کو جب میں آنکھیں بند کر جاؤں تو ان کا مستقبل تاریک نہ ہو جائے، یہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے پڑیں، میرے بچے کہیں سڑکوں پہ نہ آ جائیں۔ یہ جذبے، یہ ذمہ داریاں لے کے ایک باپ کیا کیا کچھ نہیں کر جاتا، تو ہم اولادیں کیا کرتی ہیں؟ ہم اولادیں کیا کرتی ہیں؟ کیوں ہمارے دلوں میں وہ درد، وہ تکلیف ہمیں محسوس نہیں ہوتی جو کہ ہمیں ہونی چاہیے؟ کیوں ہمیں وہ سارا احساس، ان کی تھکن، ان کی وہ ساری کی ساری مشقت ہماری روح میں، ہمارے دل میں نہیں اترتی؟ کیوں؟ کیونکہ آج کی عورت نے اپنے بچے کو اس کی زندگی میں اس کے بابا کا مقام اور ان کی قربانیاں اور ان کے احسار اور ان کی پوزیشنز کو ڈیفائن کرنا بند کر دیا ہے۔ آج ماں بچے کی تربیت اس لیول پہ نہیں کرتی ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کے باپ کی کیا اہمیت ہے۔ آج ماں نہیں بتاتی ہے بچے کو کہ جو لگژری تم زندگی کے اندر اویل کر رہے ہو جسٹ بیکاز آف یور فادر آفٹر اللہ، آج ماں بچے کو یہ نہیں بتاتی ہے۔ آج ماں بچے کو بتاتی ہے تو صرف یہ کہ تمہارا باپ ایک پیسہ کمانے والی مشین ہے، اگر اس نے تمہارے لیے پیسہ کمایا، تمہاری پرورش کی، تمہیں بہترین غذا، بہترین لباس، بہترین تعلیم دی، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اٹ واز ہز ڈیوٹی۔ یہ ویکیجز، یہ لیکیجز آج اولادوں کے اندر باپ کے مقام کو ایگزیکٹ فارم کے اندر ڈیفائن نہیں ہونے دے رہی۔ سردیوں کی ایک شام تھی اور مجھے ایک فٹ پاتھ کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں بازار کے کارنر پہ اپنے بیٹے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ یقین مانیے اس نے اپنے سامنے ایک چورس سا کپڑا بچھایا ہوا تھا اور اس کے اوپر چند کپڑے پڑے ہوئے تھے، اور وہ شخص یخ بستہ زمین کے اوپر ننگی زمین پہ بیٹھا ہوا تھا اور آوازیں لگا لگا کے اپنا مال بیچ رہا تھا۔ تو مجھے اس قدر ترس اس شخص پہ آیا، میرا دل رونے لگا کہ یہ کون بیٹھا ہوا یہ سب کر رہا ہے؟ یہ وہ شخص خود نہیں ہے، اس کی اپنی ذات نہیں ہے، اس سے صرف یہ ایک باپ ہے جو اس چیز کی فکر کے اندر ہے کہ میں کسی طرح اس مال کو بیچ کے اپنے بچوں کے لیے روزی کما کے لے جاؤں۔ وہ بیگ بھی کر رہا تھا، وہ آوازیں بھی لگا رہا تھا، وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ بھی کر رہا تھا۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھی میں زمین پہ بیٹھا ہوں، اسے کوئی ہوش نہیں تھی کہ میرے سامنے جو مال پڑا ہوا ہے یہ بکنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ بس اس کو ایک ہی جنون تھا کہ میں کسی طرح کچھ کما کے اپنے بچوں کے لیے لے جاؤں۔ تو یہی ہے کہ زندگی، معاشرے، ہر طرف آپ کو مرد نہیں باپ ہی باپ نظر آتے ہیں۔ ماں کی طرح باپ بھی امپورٹنٹ ہیں۔ ماں کے قدموں کی طرح جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یاد رکھیے اگر باپ کی بیٹے کے حق میں دعا اللہ بہت جلد قبول کرتے ہیں اور رد نہیں نہ کرتے ہیں، تو بیٹے کے حق میں باپ کی بد دعا، اولاد کے حق میں باپ کی بد دعا بھی اللہ ریجیکٹ نہیں کرتے۔ اس حدیث میں ہمیں بیسک لیسن یہی ملا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کے ذریعے باپ کی وہ فیلنگز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے امیجیٹلی حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جا کے میرے محبوب کو بتا کے آؤ کہ اس کے دل کے وہ اشعار سنو جو کہ بول تو یہ دل میں رہا تھا لیکن درد مجھے ہو رہا تھا اس کی یہ آہ و بکا دیکھ کے۔ کیونکہ میرا بندہ جس کو میں اپنی اولاد پہ اپوائنٹ کرتا ہوں کہ تم اپنی اولاد کو پالو، وہ جس مشقت سے پالتی ہے اور بعد میں وہی اولاد جب واپس مڑ کے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، بے ادبی کرتی ہے، اس کا دل دکھاتی ہے، تو تمہارے رب کا عرش بھی ہلتا ہے۔ جاؤ جبرائیل جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کہ ان اشعار کو سنو جو ایک باپ کا دل کے اندر درد بن کے نکلے تھے، جو اس نے زبان سے تو نہیں نکالے پر دل بلبلا اٹھا تھا۔ ایسے کئی باپ ہمارے ارد گرد ہیں۔ خدا را اپنے والد صاحب کے، اپنے بابا کی اس ویلیو کو سمجھیے جو ان کا حق ہے، ان کا وہ مقام، وہ عزت دیجیے جو ان کا حق ہے۔ ہم انہی کے ساتھ، انہی کی وجہ سے ہیں، انہی کی پرورش کی وجہ سے ہیں۔ یہ وہی باپ ہے جو ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے، اپنے بازو کے جھولے کے اندر ہمیں سلاتا ہے، ہمارے لیے ہماری زندگی کی ضرورتوں کو بیسٹ سے بیسٹ پرووائڈ کرنے کے لیے اپنی ذات کی فنا پھیر کے، اپنی ذات کی کو اگنور کر کے، اپنی ذات کی ذرا سی بھی پرواہ نہ کر کے دن رات سرپٹ ہمارے لیے
رزق حلال کی مشقتوں کو جھیلتا ہے، ایسا باپ بے پناہ عزت، احترام اور خدمت کے قابل رشتہ ہے۔ پلیز اپنے والدین کی خدمت کیجیے، ان کی اس طریقے میں ان کی خدمت کا حق ادا کیجیے جو اللہ نے ہمارے اوپر ان کی گرینڈ سروس کی رکھ دی۔ ہم کبھی بھی اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی اس حق کو ادا کرنے کی توفیق دیں جس سے اللہ راضی ہو جائیں اور ہمارے ماں باپ راضی ہو جائیں۔ آمین۔ السلام علیکم۔